علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ جناب صدر باوقار، معزز علماء کرام و رہنمایان قوم و ملت، آج کے اس بابرکت و پرمسرت اجلاس عام میں ہم خدام مدرسہ آپ تمام مندوبین حضرات کا خلوص دل سے خیر مقدم کرتے ہیں۔ اہلا و سہلا و مرحبا۔ آج کا دن ہمارے لیے بڑی سعادت و مسرت کا دن ہے کہ ملت اسلامیہ ہند کی مقتدر و رہنما ہستیوں، علماء و قائدین نے ہماری سرزمین کو اپنے قدوم میمنت لزوم سے نوازا ہے۔ نشا در بعدہ و گوہر در صدف و بو در گل، آن قدر لطف ندارت کہ تو در خانہ ما است۔ ساتھ ہی صمیم قلب سے شکر گزار ہیں، خصوصاً آج کے اس عظیم الشان اجلاس عام کے مہمان خصوصی حضرت مولانا مفتی الطاف الرحمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ، شیخ الحدیث و صدر المدرسین جامعہ اسلامیہ حیات العلوم مراد آباد۔ ہمارے مہمان معظم ایک ایسے خانوادے کے چشم و چراغ ہیں جس خاندان نے ہر موڑ پر ملت اسلامیہ ہند کی صحیح رہنمائی فرمائی ہے، چاہے وہ اصلاح باطن کا معاملہ ہو یا تعلیم و تربیت کے گیسوئے برہم کو سنوارنا ہو، یا اسلام کی خاطر باطل طاقتوں سے پنجہ آزمائی ہو، یا اقتدار وقت سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ملت کی کوئی بات منوانی ہو۔ مختصر یہ کہ اس خاندان کی ذری خدمات نوشتہ دیوار ہیں اور کھلی کتاب کی طرح عیاں ہیں۔ ای خاندان ہما آفتاب اند۔ موصوف جناب حضرت مولانا مفتی عبد الرحمن صاحب، شیخ الحدیث جامعہ اسلامیہ قاسمیہ مدرسہ شاہی مراد آباد کے فرزند ارجمند ہیں۔ ساتھ ہی ہم سپاس گزار ہیں جناب حضرت مولانا مفتی عبد الرحمن صاحب، استاذ حدیث جامعہ قاسمیہ مدرسہ شاہی مراد آباد و خلیفہ پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ، جن کی شخصیت ہیبت پر و اطراف کے لیے تعارف کی محتاج نہیں کہ انہوں نے گوناگوں قیمتی مصروفیات، گراں قدر ذمہ داریوں سے وقت نکال کر یہاں تشریف آوری کی زحمت گوارا فرمائی۔ نادم ہوں واقعی کرم بے حساب پر، خوش آمدید آپ کہاں میرا گھر کہاں۔ اس کے علاوہ ہمارے اسٹیج پر تشریف فرما حضرت مولانا مفتی حضرت مولانا احرار صاحب دامت برکاتہم العالیہ، حضرت مولانا محسن جمال صاحب مدرسہ حیات العلوم سے تشریف لائے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے استاد محترم حضرت مولانا شکیل احمد صاحب جو ہمارے اوپر کرم فرمائی کرتے رہتے ہیں، ہمارے محتمم صاحب کے بھی استاد محترم ہیں، میرے بھی استاد محترم ہیں، اور آپ کی کرم فرمائی ایک یہ بھی ہے کہ ہمارے اس جلسے کی نظامت بھی فرما رہے ہیں۔ حق تعالی آپ حضرات کی تشریف آوری کو اہل ہیبت پور ہی کے لیے نہیں بلکہ تمام امت مسلمہ کے لیے مفید سے مفید تر بنائے۔ حضرات مہمانان عالی وقار، اس وقت ہم جس سرزمین پر جمع ہیں اسے ہیبت پور کہتے ہیں۔ یہ چھوٹا سا موضع ضلع امروہہ کی تحصیل حسن پور سے بجانب مشرق تقریباً 3 کلومیٹر پر واقع ہے۔ یہاں کی 100% آبادی بحمداللہ مسلم ہے، مگر تعلیمی و اقتصادی اعتبار سے 20 سال پہلے تک تحصیل حسن پور کے تقریباً سب سے پسماندہ محاذیات میں سے ایک تھا۔ اہل ہیبت پور کو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری خوبیوں اور امتیازی اوصاف سے نوازا ہے۔ یہ حضرات باوجود دینی قسم پرسی کے بیش بہا خوبیوں کے مالک ہیں اور بعض اعلیٰ اخلاق و صفات رکھتے ہیں۔ سادگی، جفاکشی، قوت عمل، پختگی و صلابت ان کے خاص جواہر ہیں۔ ہیبت پور اور تبلیغی تحریک۔ ہیبت پور میں مختلف مصلحین کی اصلاح و تبلیغ کی انفرادی کوششوں کا آغاز اگرچہ پہلے ہی ہو چکا تھا، لیکن منظم اصلاحی تحریک دعوت و تبلیغ کی داغ بیل 19ویں صدی کی 8ویں دہائی میں
حافظ محمد اکبر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ڈالی۔ چنانچہ آپ کی صحیح فہم کی بدولت یہ موضع دعوت و تبلیغ کے نام سے مشہور ہوا، اور ایک مرد قلندر کی شمولیت کے بعد ایک وقت ایسا بھی آیا کہ جب بیرون ملک کے لیے پورے اضلاع سے جماعتیں بننی مشکل ہوتی تھیں، الحمدللہ یہاں سے مکمل جماعت بن کر یمن پہنچی۔ مدرسہ اور قیام مدرسہ، مدرسہ اسلامیہ عربیہ دار ارقم، جس کے وسیع و عریض صحن میں ہم اور آپ جمع ہیں، یہ ادارہ 1998 میں علاقے کے اکابر علماء و ذمہ داران دعوت کی ایما پر وجود میں آیا۔ در حقیقت یہ مدرسہ فکر مندان دین و دانش کے خوابوں کی تعبیر ہے۔ اس مدرسے کو علاقے کے مشہور عالم دین حضرت اقدس مولانا محمد یونس صاحب نور اللہ مرقدہ کے فرزند ارجمند حضرت مولانا مفتی ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم العالیہ معتمد خاص اور شاگرد رشید حضرت مولانا محمد یوسف صاحب، اب جگر تھام کے بیٹھو میری باری آئی، حضرت مولانا یوسف صاحب قدس سرہ نے اس گمنام دور افتادہ بستی میں اسباب و وسائل کی تہی دامنی، انتہائی بے سر و سامانی اور نامساعد حالات کے باوجود ایمان کی طاقت، توکل کا سرمایہ، یقین کی پختگی اور خدمت خلق کے جذبے کے ساتھ قائم کیا۔ جبکہ یہاں کا ماحول، یہاں کی فضا رسومات قبیحہ اور فتنہ و فساد سے آلودہ تھی، مخالفتوں کے طوفان آئے، مشکلات کی چٹانیں کھڑی ہوئیں، لیکن ان تمام مشکلات پر مردانہ وار قدم رکھا اور اس مرد خدا کے عزم و حوصلے نے طوفانوں کا رخ موڑ دیا، چٹانوں کو چور چور کر دیا۔ ہوا ہے گو تند و تیز لیکن چراغ اپنا جلا رہا ہے، وہ مرد درویش جس حق نے دیے ہیں انداز خسروانہ۔ آج الحمدللہ مدرسہ ہر اعتبار سے سوری اور معنوی ترقی کی راہ پر تیزی کے ساتھ گامزن ہے۔ صحرا میں علمی گلزار، وہ جہل و ضلالت کے ظلمت کدے میں علم و معرفت اور نور حق کا ایک عظیم الشان قلعہ ہے، اور سالار کارواں علم و عمل کا حسین سنگم، تقوی و پارسائی میں اکابرین کا حقیقی نمونہ ہے۔ حضرت کی دینی خدمات کا دائرہ اس چہار دیواری سے بلکہ بستی سے باہر بھی ہے، چنانچہ علاقے میں کئی مساجد کی تعمیر اور بہت سی ملی اور رفاہی خدمات انجام دی ہیں۔ الغرض یہ کہ ان خاصان خدا میں ہیں جن کے دینی فیض کا دریا پوری روانی کے ساتھ رواں دوا ہے۔ دعا فرمائیں اللہ تعالی حضرت کا سایہ ہم سب کے سروں پر تا دیر قائم و دائم فرمائے۔ آخر میں ایک بار پھر تمام ہی مہمانان جو خصوصی طور سے سنبھل، جویا، بانسکا، براولی، گنگوار، ڈھکا، اجھاری، گلسوا، کنیٹا اور حسن پور سے اتنی سردی کے باوجود سفر کی صعوبتوں کو برداشت کرتے ہوئے تشریف لائے ہیں، ہم ان سبھی کے مشکور و ممنون ہیں۔ اللہ ہم سب کے یہاں جمع ہونے کو بے حد قبول فرمائے، آمین۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔